شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں آئے تو انہوں نے یزیدی فوجیوں کی صفوں کے سامنے جا کر اپنے گھوڑوں کی باگوں کو کھینچا۔ گھوڑا اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر مارنے لگا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے گرجتی ہوئی آواز میں یزیدی فوج کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا، میں علی ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار بنو امیہ نہیں، ہم ہیں۔ میں اپنے نیزے سے تمہیں اس وقت تک زخم لگاتا رہوں گا جب تک کہ میرا نیزہ ٹوٹ نہ جائے۔ نواسہ رسول کو بچانے کے لیے میں تم پر اپنی تلوار چلاؤں گا جیسی تلوار بنی ہاشم میدان جنگ میں چلاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ابن زیاد جیسے بد کردار اور حقیر انسان ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہ کہہ کر اللہ کے رسول کے سب سے قریبی رشتہ دار ہم ہیں شامی حکومت کے 20 برس کے جھوٹے پروپیگنڈے کی پول کھول دی تھی۔ شام کی حکومت نے جذباتی اور جاہل انسانوں کی بڑی بڑی فوجیں اسی جھوٹ کے بل بوتے پر تو جمع کی تھی۔ شام کے رہنے والے مسلمان سرکاری مسجدوں کے تنخواہ دار خطیبوں کی تقریریں سن سن کر بڑے ہوئے تھے، اسی لیے بنو امیہ ہی کو رسول اللہ کا قرابت دار سمجھتے تھے۔ ایسے میں یزیدی لشکر کے سردار سچائی کا مقابلہ کس طرح کر سکتے تھے؟ اس سے پہلے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام یزیدی حکومت کی سازشوں کا پردہ مزید چاک کرتے، یزیدی سرداروں نے تلواریں کھینچ لی اور اپنے وحشی سپاہیوں کو علی اکبر علیہ السلام پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سینکڑوں گھوڑے ہن ہنا کر آگے بڑھے، ہزاروں تلواریں بلند ہوئی، نیزہ بازوں نے اپنے نیزے سیدھے کیے، تیر اندازوں نے تیروں کو کمان میں رکھ کر چلایا اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا گھوڑا بجلی کی طرح اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ علی کے پوتے کی تلوار موت بن کر یزیدیوں کی صفوں پر گر رہی تھی۔ جو سامنے آتا وہ گھائل ہو کر زمین پر جا گرتا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ یزیدی درندے تازہ دم تھے، لیکن اکبر علیہ السلام اپنی جنگی مہارت، بہادری اور بے خوفی کی وجہ سے شیر بن کر حملہ کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کو دہلا دینے والے نعروں اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے کی وجہ سے یزیدی فوجوں کی صفیں درم برم ہوتی جا رہی تھی۔ یزیدی فوجیوں کا اعتماد دم توڑ رہا تھا۔ اکثر فوجی اب اکبر علیہ السلام کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ ایک اکیلے نوجوان نے یزید کی منظم اور تازہ دم فوج کو ٹکڑوں میں منتشر کر دیا تھا۔ صحرا کے وحشی درندے ذرا دیر کو ادھر ادھر منتشر ہو کر بھاگے تو اکبر علیہ السلام کا حلق پیاس سے خشک ہونے لگا۔ جسم کا رہا سہا پانی پسینہ بن کر بہہ چکا تھا۔ پیاس کی شدت اتنی بڑی کہ علی اکبر علیہ السلام اپنا گھوڑا دوڑا کر میدان کے دوسری طرف بیٹے کی جنگ کا نظارہ کرنے والے اپنے بابا کے قریب پہنچ گئے۔ بابا، پیاس سے جسم کی جان نکلتی محسوس ہو رہی ہے، ذرہ کی کڑیاں دھوپ میں سلگ رہی ہیں، تلوار کا دستہ آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ اکبر علیہ السلام نے بے اختیار کہا اور پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ ذرا دیر رک کر جھجکتے جھجکتے دوبارہ امام علیہ السلام سے عرض کیا، بابا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا، دنیا کی ساری نہریں، دریا جھاگ اڑاتے بے قرار سمندر حسین ابن علی علیہ السلام کی ماں فاطمہ بنت محمد کے مہر کا حصہ تھے، لیکن دنیا کے سارے پانی، تمام دریاؤں، نہروں، ندیوں، چشموں اور سمندروں کا مالک اس وقت پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے 3 روز کے پیاسے بیٹے کو نہیں پلا سکتا تھا۔ علی اکبر علیہ السلام کی فرمائش سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ان کے دل کا لہو ان کی بے خواب سرخ آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپکا اور کربلا کی ریت میں جذب ہو گیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، اپنے پیاسے بیٹے کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، میری جان، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، بس ذرا دیر اور جنگ کرو، بہت جلد تم اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کرنے والے ہو۔ رسول اللہ جنت میں اس طرح سیراب کریں گے کہ پھر پیاس تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گی۔
امام حسین علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگا لیا، پھر فرمایا علی اکبر یوں کرو کہ اپنی زبان میرے منہ میں دو، شاید میرے منہ کی نمی سے تمہاری پیاس ذرا کم ہو جائے۔ اکبر علیہ السلام نے اپنے باپا کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے اور فوراً الگ کر لیے۔ ان کا اپنا دل پھٹنے لگا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اکبر علیہ السلام نے درد و غم کے ساتھ بابا کے چہرے کو دیکھا۔ اچھا بیٹا یہ لو، یہ میری انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو۔ امام علیہ السلام نے اپنی عتیق سرخ کی انگوٹھی اکبر علیہ السلام کے منہ میں رکھ دی اور ان کے شانے کو تھپ تھپا کر بولے علی اکبر جاؤ، میدان جنگ کی طرف لوٹ جاؤ، رسول اللہ بہت جلد تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ اکبر علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کی طرف بڑھے۔ لشکر یزید دوبارہ منظم ہو گیا تھا۔ اکبر علیہ السلام نے ان کے سامنے جا کر گھوڑے کو روکا اور گرجدار آواز میں بولے بہادروں کی خوبیاں میدان جنگ ہی میں سامنے آتی ہیں اور کسی دعوے کے صحیح ہونے کا پتہ جنگ کے بعد ہی چلتا ہے۔ عرش عظیم کے مالک کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم تلواریں اپنے نیام میں نہ رکھ لو۔ یزیدی لشکر کو علی اکبر علیہ السلام کے انداز جنگ، مہارت اور چابک دستی کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے حسین علیہ السلام کے بہادر بیٹے کو گھیر کر قتل کرنے کا نیا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن انہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام پر وار کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پہلے حملے میں 80 یزیدی علی اکبر علیہ السلام کی تلوار کا شکار بنے تھے۔ دوسری بار جب آپ نے بھرپور حملہ کیا تو یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی۔ اس حملے میں بہت سے فوجی مارے گئے۔ آخر مرہ بن منقد عبدی ملعون نے، جو لشکر یزید کا ایک آزمودہ سپاہی تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اب یہ جوان میرے قریب سے گزرا اور میں نے اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا تو سارے عرب کے گناہوں کا بوجھ میری گردن پر ہے، لعنت ہو اس لعنتی پر۔ جنگ کے دوران وہ موقع کی طاق میں رہا۔ ایک دفعہ جب حضرت علی اکبر گھوڑا دوڑاتے اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنی برچی پوری طاقت سے شفیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ماری۔ برچی کی نوک سینے میں داخل ہوئی تو گھوڑے کی باگیں علی اکبر علیہ السلام کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ نے بے اختیار گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے۔ گھوڑے کی آنکھوں میں خون بہہ گیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر یزیدی فوج کے دستوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ خون کے پیاسے ہر طرف سے شفیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواریں برسانے لگے۔ آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، سر، گردن، کمر اور سینے سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے اور ایک دفعہ گھوڑا کسی نیزے کے آواز سے اچھلا تو آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ گرتے گرتے آواز دی یا عبداد رکنی، بابا جان میری مدد کو آئیے۔ یہ آواز امام مظلوم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے آ کر اپنے آقا کو سنبھالا۔ امام علیہ السلام نے ذوالفقار زمین پر ٹیک کر بامشکل کھڑے ہوئے اور میدان جنگ کی طرف دوڑنے لگے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا ساتھ چھا گیا تھا، راستہ بامشکل نظر آتا تھا اور آپ علی اکبر پکارتے جاتے تھے۔ بنی ہاشم کے سارے جوان تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ یزیدی فوج کے درندوں نے اتنے بہادروں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ امام مظلوم اپنے جوان بیٹے کے قریب پہنچے تو علی اکبر نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا عبدہ، بابا آپ کو میرا سلام ہو۔ بابا یہ دیکھیے رسول خدا مجھے لینے کو آئے ہیں۔ بابا نانا جان آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارے پاس آنے کو جلدی کرو۔ ہے یا میرے مظلوم امام حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔